کل میں نے آپ سے پرومس کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا وہ انٹرویو بھی نکالوں گا اور جو میری ان سے آف دی ریکارڈ بات ہوئی تھی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے کے اوپر یہ گڑا مردہ کیوں اکھاڑا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کیوں اس میں جان ڈالی جا رہی ہے، کون لوگ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں، اور بہروپیے جو ہیں وہ منظر عام پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بلی اب تھیلے سے باہر جھانک رہی ہے۔ اس سازش کے پیچھے کون ہے اور کون یہ چاہتا ہے اور اس سے کیا مقاصد اچیو کیے جائیں گے۔ یعنی ہمارے چنگے بڑے صحافی تھے، اچانک انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی اسرائیل بڑی گریٹ نیشن ہے، بڑا زبردست ملک ہے، بڑے زبردست سروائیور ہیں، فائٹرز ہیں، پاکستان اور اسرائیل کو خود آپس میں جو بھی معاملات ہوں وہ کرنے چاہیے۔ تو یہ کون سا ملک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث غالباً بھول رہے ہیں ہم، یا ہمیں بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں کیا ہیں اور آپ نے کیا فرمایا تھا۔ آپ نے دجال کا ذکر کیا تھا، اور دجل کیا ہے؟ دھوکہ، فریب، جھوٹ، چیٹنگ، اور یہی نظام ہے جس کو اسرائیل چلا رہا ہے۔ دجال کے بعد ایک جنت ہوگی اور ایک دوزخ ہوگی، ایک جنت ہوگی اور ایک دوزخ ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس کے پاس جنت ہوگی وہ دراصل دوزخ ہوگی، اور جو اس کے پاس دوزخ ہوگی وہ دراصل جنت ہوگی۔ وہ اب آپ کو دنیا کے فائدے کی لالچ دے رہے ہیں، جو دجال بھی آپ کو دے گا، اور دجال سے پہلے بہت سارے فتنے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک فتنہ ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کو لالچ دے رہے ہیں۔ آپ کو جو لوگ بھی قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ دوستی کیجئے، اس کو تسلیم کیجئے، اس کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو ترقی ملے گی، پیسہ ملے گا، پابندیاں ہٹیں گی، پاکستان آگے بڑھے گا، بہت آگے بڑھے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اگر آپ فلسطینیوں کا حق چھوڑ سکتے ہیں تو پھر آپ کو کشمیریوں کے حق پہ بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو وہ بھی پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پھر فوج ختم کریں، صرف ترقی کریں، آپ کسی کے ساتھ آپ جھگڑا ہی نہ کریں۔ یعنی عجیب و غریب قسم کے پاکستان کو صلاح مشورے دیے جا رہے ہیں، اور وہ دیے جا رہے ہیں جو ہمارے دین سے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اب اسرائیل نے تو وہ کرنا ہی ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اس کے کچھ اخبارات ہیں، اسرائیل روم کے اندر انہوں نے جو میں نے انٹرویو کیا پرائم منسٹر کا، اس کو چھاپا، غلط حوالے دے کر چھاپا۔ جیروسلم پوسٹ نے کچھ بہتر رپورٹنگ کی ہے، لیکن ہیرٹس کے اندر جو انہوں نے چھاپا، جیروسلم پوسٹ کی رپورٹنگ ہے وہ ذرا بہتر ہے۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو میں نے سوالات کیے اور جو پرائم منسٹر نے جواب دیے ان کو تقریباً اسی طریقے سے بیان کیا جس طریقے سے ہوا ہے۔ حالانکہ ان کی خواہش کا عنصر بیچ میں آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ ان کی خواہش ہے، لیکن ایکچولی انہوں نے رپورٹ کر دیا۔ جو ہیرٹس نے چھاپا ہے اس کے اندر یہ ایک، اس کی میں صرف ہیڈ لائن آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان پرائم منسٹر عمران خان پریشرڈ ٹو ریکگنائز اسرائیل۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک اینگلنگ اس کی یہ کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا؟ یعنی پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی، پاکستان کے فوجی قیادت، کور کمانڈر، یہ وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر دیا جائے۔ سول اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا اور بڑا کر دیں تو یہ ہو گیا، ملٹری اور سول بیوروکریسی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن پاکستان کی پبلک بالکل نہیں چاہتی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، اور بیچ میں عمران خان صاحب کا کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، یعنی وہ ان کو بلا وجہ نقصان ہو رہا ہے، یہ پولیٹیکلی بھی اور ڈیمیج ہو رہے ہیں دونوں کے بیچ میں۔ اب یہ اینگل دیا ہیرٹس نے، حالانکہ پرائم منسٹر نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور صلح حدیبیہ کا غلط کوٹ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا وہ اب آنا ضروری ہے، آپ ایک دفعہ پھر سنیں کہ ایکچولی پرائم منسٹر، آپ کے پرائم منسٹر کیا کہہ رہے تھے، اور اسرائیل جو ہے وہ کیا ایجنڈا لے کر چل رہا ہے تسلیم کرنے کے حوالے سے، دباؤ کے حوالے سے جو میں نے سوال کیا، یہ سنیے آپ۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کتنا دباؤ ہے آپ پہ؟ دیکھیں، دباؤ تو اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے۔ امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ بڑا، اور ٹرمپ کے دور میں تو بہت زیادہ اسرائیل کا اثر تھا۔ اب ہمارے لیے تو، میرے لیے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کا تو ایک ہمارے قائد اعظم کا موقف چلا آ رہا ہے، جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حق، ان کا ایک جسٹ سیٹلمنٹ، یعنی کہ ایک ایسی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو کہ اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ لیکن دباؤ ہے آپ پہ، یہ دباؤ آپ پہ غیر مسلم ممالک ڈال رہے ہیں یا مسلم برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ کرو؟ میں نام نہیں لے رہا، چھوڑیں اس کو، آگے چلیں، اس کو رہنے دیں۔
لیکن سر جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں ان کے اس عمل سے خوش ہیں آپ؟ کئی ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں، ہم ان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے دیں، پھر آپ میرے سے ایسے سوال پوچھیں۔ اچھا، اس کے اندر مزید کلیئرٹی آئے، میں نے پھر ایک سوال کیا ان سے، میں نے پوچھا کہ لالچ مل رہا ہے آپ کو، کوئی آفرز آ رہی ہیں آپ کو؟ اب وہ بھی آپ سوال اور جواب سنیں آپ۔ کب پاکستان کو لالچ والچ بھی دیا گیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کہ یہ بھی مل جائے گا وہ بھی مل جائے گا؟ کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق تو آپ کو لالچیں آتی ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو بے شمار مسائل آپ کے حل، کون کون سے؟ زندگی کمپرومائز کا نام ہے، کمپرومائز آپ کو کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کو فیصلہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی کمپرومائز میں نے کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ کمپرومائز کی بڑے مقصد کے لیے، لیکن جب بڑے مقصد پہ وہ آتے تھے نا کہ جی آپ ادھر سے ہٹ جائیں کہ اللہ ایک ہے، تو انہوں نے کہا اگر چاند ایک ہاتھ میں رکھ دو اور سورج، تب بھی نہیں میں کروں گا۔ تو آپ اپنے مین آبجیکٹو کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ لالچ دیا انہوں نے، جو بھی آپ کو ظاہر انسینٹیوز دیے ہوں گے اور باقیوں کو بھی دیے ہوں گے، لیکن آپ کی معیشت کو بہتر کرنے، آپ کو فیٹ اپ کرنا، سب کو پتہ ہے ہمارے حالات کیا ہیں، اس طرح کے ملتے ہوں گے، تو اس کو چھوڑیں۔ لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے سے آپ کبھی بھی آپ کمپرومائز اگر دیکھیں گے تو وہ ہوں گے بڑے مقصد کو پہنچنے کے لیے، کبھی بڑے مقصد کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ جو انٹرویو میں پرائم منسٹر نے بات کی، انہوں نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا، لیکن میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایکچولی جو دباؤ آ رہا ہے وہ سعودی عرب سے اور یو اے ای سے آ رہا ہے۔ اب حکومت ہماری کہہ نہیں سکتی، حکومت یہ کہے گی تو وہ بہت حساس ہیں، وہ کہتے ہیں جی پٹرول بند کر دیں گے، وہ کہتے ہیں جی آپ کے لوگوں کو بے روزگار کر کے واپس بھیج دیں گے، وہ کہتے ہیں جی آپ جو پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا وہ بھی واپس کر دیں۔ اب یہ اسرائیلی وزیر اعظم نیوم شہر میں پہنچتا ہے سعودی عرب کے اندر پہلی مرتبہ تاریخ میں، اور ملاقات کرتا ہے محمد بن سلمان اور مائک پومپیو سے، اور یہ کنفرم ہو رہا ہے، باقاعدہ فلائٹ کا ڈاٹا موجود ہے، اور وہ وہی جہاز ہے جس کو اسرائیلی وزیر اعظم استعمال کرتا ہے، اور موساد چیف بھی ساتھ جاتا ہے، اسرائیلی میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے۔ لیکن مزے کی بات بتاؤں، یہ جتنی ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں نا جو سعودی عرب سے فنڈنگ لیتی ہیں، ان کے مولوی بولے نہیں، یعنی فلسطینیوں کے حق میں ہمیں بچپن سے دعا کروا رہے ہیں۔ چھوٹا سا تھا میں، میرے والد بھی چھوٹے سے تھے جب سے یہ دعا کروا رہے ہیں۔ میں نے تھوڑے دن پہلے یہ بات کی تو میرے والد نے کہا بیٹا میں بھی چھوٹا سا تھا جب سے یہ دعا کروا رہے ہیں مولوی، تو یہ دعا کروا رہے ہیں یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ فلسطینیوں کو آزاد کر دے، یا اللہ فلسطینیوں کے حال پر رحم فرما، یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ دعائیں ہمارے مولوی کر رہے ہیں بڑے لمبے عرصے سے، اور سعودی عرب سے فنڈنگ لے لے کے۔ اب ان کی زبانوں پہ تالے پڑے ہیں، اب نہیں بولتے کہ کیوں اسرائیلی وزیر اعظم کو اپنے گھر پہ مقدس سرزمین پہ دعوت دی، کیوں بلایا، نہیں بولتے، پیسے نہیں بولنے دیتے، پیسہ بڑا ظالم ہے، اور پیسے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ چھیڑ دی گئی ہے پاکستان میں، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمیں سمجھ آتی ہے۔